اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جناب، معاشی زندگی ہم بات کر رہے ہیں اور آج اس سب ٹاپک کا دوسرا ٹاپک ہے ایکچولی۔ ایک بڑا جو کرٹیکل سوال میں نے پچھلی دفعہ بھی ریز کیا تھا اور اس پہ بات پھر نہیں کی تھی کہ جاب کرنی چاہیے یا کاروبار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی بات اس کی کر لیں۔ دیکھیے، جاب تو ایک بظاہر ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک سولوشن نظر آتا ہے نا۔ اگر آپ نے ایک سرٹن سبجیکٹس میں گریجویشن کی ہے، پوسٹ گریجویشن کی ہے، اس سے بھی بڑی کوئی ڈگری ہے آپ کے پاس، تو جو بیسٹ اویلیبل ریلیٹڈ جابس ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی، آپ نے MBA کر لیا ہے تو آپ اس سے ریلیٹڈ کر سکتے ہیں، میجر مارکیٹنگ ہے، فائنینس ہے، HR ہے، آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ جو تھوڑی سی ڈسٹنٹ ہیں لیکن پھر بھی ریلیٹڈ ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو جاب مارکیٹ کی سچویشن ہے، چونکہ پاکستان میں جابس کم کریٹ ہو رہی ہیں، کمپیٹیٹو بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے پاس تھوڑی سی اپنا ذرا چوائس بڑی کر لیجئے تاکہ آپ کہیں نہ کہیں فٹ ہو جائیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو جاب آپ آج شروع کریں گے، آج سے مراد ہے جس دن بھی آپ کو مل جائے گی، وہ آپ کی زندگی کی پہلی اور آخری جاب نہیں ہوگی۔ پہلی ضرور ہوگی، آخری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ آپ کے پاس اگلے 35-40 سال آپ نے کام کرنا ہے نا، کم از کم۔ تو یہ اتنا لمبا پیریڈ ہے کہ اس میں آپ کو ایک جگہ پہ سٹک ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، انلیس وہ آپ کی بہت ہی دل لگتی چیز ہے اور انلیس وہاں پہ آپ کی گروتھ بھی ہو رہی ہے، کئی طرح کی، صرف پیسوں یا اسٹیٹس کی نہیں، کہ اور طرح کی بھی آپ کی گروتھ آپ سمجھتے ہیں ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ ایک ٹیچر بننا چاہتے ہیں دل سے اور آپ ٹیچر بن جاتے ہیں اور آپ کو بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آپ ٹیچر ہیں اور آپ اس کے مطابق اپنی پوری زندگی آپ نے ڈھال لی ہے، آپ مستقل اپنا نالج کا بیس بڑا کر رہے ہیں، مستقل اپنا کمیونیکیشن کا سٹائل بہتر کر رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو ہو سکے، اور بس آپ علم ہیں اور آپ ہیں، اور آپ یعنی علم دینے والے ہیں، علم لینے والے بھی ہیں، اور آپ آگے علم دینے والے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ تو یہ بہت اچھا، اگر آپ کے دل کو لگتا ہے آپ ساری عمر اس میں خوش رہ سکتے ہیں تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اور جاب میں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ ہمارے گورنمنٹ کی جابس کے ساتھ ہم لوگوں نے ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ بس جہاں جاب شروع کریں گے سرکار میں، وہاں سے یا تو فوت ہو کے نکلیں گے یا باعزت ریٹائر ہو کے نکلیں گے۔ پرائیویٹ جابس یا زیادہ تر جو کمرشل جابس ہیں اس طرح ڈیزائنڈ ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے گروتھ کے لیے in any case you need to move around، آپ کو اپنی لرننگ کے لیے you need to move around، آپ کو اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے you need to move around۔ تو وہ پرانے خیالات چھوڑ دیجئے، وہ جو قصہ ہے نا، رولنگ سٹون گیدرز نو موس، بس فلاں فلاں فلاں، یہ محاورہ پرانا ہو گیا، اور یہ آج کل کی جاب کے معاملے میں یا آج کل جو جاب مارکیٹ ہے اس کے ساتھ قطعاً ریلیٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے پلان بنائیے، جب آپ جاب میں آ گئے تو پھر اب اگلا پلان بنائیے کہ اس جاب سے میکسیمم آپ کیا گین کر سکتے ہیں، آپ اس میں سے کتنا سیکھ سکتے ہیں۔ گین دو طرح کی ہوگی نا، ایک یہ کہ آپ کتنا سیکھ سکتے ہیں اس میں سے، اپنا سکلز کتنے اس میں اپنے ذات میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور ان کو جو آلریڈی کچھ ہیں ان کو کتنا پالش کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ سٹیٹس کے لحاظ سے کتنا گرو کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی سٹیٹس گروتھ نہیں ہو رہی تو پھر بھی آپ کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے نا کہ وائی ڈو آئی اسٹک ٹو دس جاب، میں کیوں اپنا ایک ٹائم فریم ہے، اگر 5 سال کے بعد، آج کل جن زی ویسے زیادہ جو جنریشن زی ہے ان کی جو لانگسٹ ٹرم ہے کسی جگہ کام کرنے کی 5 سال، تو چلے آپ 5 سال کی بات کر لیجئے کہ 5 سال میں اس میں سے کیا نکال سکتا ہوں، پھر چپ کر کے 5 سال وہاں کام کیجئے اور میکسیمم گین کر لیجئے، اور پھر چوتھے سال کے بعد جب 5واں سال شروع ہو پھر آپ اپنا اگلا جو پلان بن سکتا ہے یا آپ کے ذہن میں ہے یا بنا لیجئے، تاکہ آپ نے کہیں اور موو کرنا ہے، کسی اور ڈومین میں چلے جانا ہے، کسی اور آرگنائزیشن میں جانا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ آپ اس کے مطابق کر لیں۔ سمری اس بات کی سمری یہ ہے کہ یہ ایک ایکٹیو اپروچ ہے، پیسیو اپروچ نہیں ہے کہ بس دیکھیں گے جی جو اللہ کرے گا ہو جائے گا، اللہ ہی کرے گا، لیکن اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ ہاتھ پاؤں توڑ کے گھر بیٹھ جائیے تو سب کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور دعائیں کرتے رہیے اور نمازیں پڑھتے رہیے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ محنت چاہیے،
بہت شدید محنت چاہیے، تو وہ آپ اپنی محنت کا پلان کیجئے. ہاں نتیجہ آپ اللہ سے دعا کیجئے اور اس کی رحمت پہ بھروسہ کیجئے اور اس کا انتظار کیجئے، اور وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسرا معاملہ ہے کاروبار کرنے کا. تو یہ جو خیال ہے نا کہ میں اپنی مرضی سے اٹھوں گا، اپنی مرضی سے سوؤں گا، اپنی مرضی سے دوستوں سے ملوں گا، جو جی چاہے گا کروں گا، یہ تو خیر اس طرح تو کاروبار کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کاروبار کرنا جاب سے زیادہ مشکل ہے فار ون سمپل ریزن. دیکھیے ایک ادارے میں جہاں پہ لیٹ سے ایون 10 لوگ بھی کام کرتے ہیں، وہاں پہ شیئرڈ رسپانسبلٹی اور کسی ایک شخص کی الٹیمیٹ ذمہ داری نہیں ہے. آپ سب لوگ 5 بجے دفتر بند کر کے گھر چلے جائیں گے. الٹیمیٹ رسپانسبلٹی اس بزنس کے اونر کی. کچھ بھی ہو گیا، کوئی بھی بات اچھی بری جو بھی ہوگی، اس کی ذمہ داری اس پہ جائے گی، آپ پہ نہیں جائے گی اس طرح سے. جبکہ جب آپ اپنا کاروبار کریں گے تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا بک اسٹاپس ایٹ یو، ایکچولی پھر آپ پہ رکے گی ہر چیز آ کے. کوئی غلطی کرے گا تو بھی آپ اس کو بھگتیں گے، کوئی اچھا کرے گا تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا. بٹ دس از ہاؤ اٹ از ایکچولی. سو ایک تو وہ خیال کہ میں اپنی مرضی کوئی نہیں ہے. کاروبار کی مرضی ہے کہ اس نے کتنا آپ کو گھمانا ہے اور کتنا آپ کو اس نے استعمال کرنا ہے. ایکچولی یو ورک مور. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں جاب کیا 8 بجے 8 گھنٹے بندہ سر کھپاتا رہے، تو پھر آپ اس کے لیے تیار رہیے کہ اگر آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ شاید 12-14 گھنٹے اپنا سر بھی کھپائیں گے، اپنا جسم بھی کھپائیں گے، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. آگے چلیے. یہ جو ابھی ہم کرتے ہیں نا، ہمارے دفتروں میں بڑا عام رواج ہے چھٹی کرنے کا. وہ جی میری طبیعت آئی ٹھیک نہیں ہے جی میں آج نہیں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور طبیعت وہ ایسی، مجھے ہمیشہ میں کہتا بھی ہوں، کئی دفعہ میں یہاں بھی کہہ چکا ہوں اپنی نشستوں میں بھی، کہ یہ کون سا بخار ہے جو ایک دن میں اتر جاتا ہے، اور وہ بھی اگر 102-3 بخار ہے. کوئی چھوٹا موٹا ہوا، گلا خراب ہوا، بخار ہوا، چلیں جی وہ ایک آدھ دن میں سارٹ آؤٹ بھی ہو گیا. لیکن یہ بخار جو 103 ٹائپ کا ہے یا 102 ٹائپ کا ہے، اس کے پیچھے تو کوئی ہیوی انفیکشن ہوگی نا، اور وہ انفیکشن ایک دن میں ریزالو نہیں ہوگی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کل تو مجھے 102 بخار تھا، آج میں آفس آیا ہوں تو میں حشاش بشاش، بالکل میرا چہرہ ایسے جیسے وہ 18 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد ہوتا ہے، اس طرح کا میں شکل لے کے آیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی میں بیمار نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو لیکن کاروبار میں آپ یہ بیماری کا بہانہ کس کو کریں گے؟ جا کے کس کو میسج بھیجیں گے صبح کہ جی آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، کین ناٹ اٹینڈ دی آفس ٹوڈے؟ کس کو پیغام بھیجیں گے؟ اپنے آپ کو. یو ہیو ٹو گو، یو نو. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجیے نا، یہ جو عام ایون جو ڈاکٹرز ہیں، آپ دکانداروں کی تو بات چھوڑ دیجیے، ڈاکٹرز جو شام کو پریکٹس کرتے ہیں، کبھی آپ نے ان کا کلینک بند دیکھا چھٹی والے دن کے علاوہ؟ نہیں دیکھا ہوگا، میں نے تو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی خاندان میں، ان کے اپنے گھر میں، یعنی امیڈیٹ فیملی میں اور قریب کی فیملی میں اور ایکسٹینڈڈ فیملی میں شادیاں بھی ہوتی ہوں گی، سالگرہیں بھی ہوں گی، خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ بھی ہوگی، جنازے بھی ہوں گے. اس کے باوجود کلینک اپنے وقت پہ کھلتا ہے. ڈاکٹر صاحب کبھی کبھار کسی بڑی مجبوری کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ ڈسپینسر آپ کو بتاتا رہتا ہے بیٹھا کہ وہ سر وہ آ رہے ہیں، بس آ رہے ہیں جی، ابھی آ گئے ہیں جی، بس وہ گھر سے نکل آئے ہیں جی، بس ابھی پہنچ جائیں گے جی، فلاں ہو جائے گا. وہ آپ کو تھوڑا گھماتا بھی ہے، لیکن وہ آتے ہیں. بند نہیں ہوتا کلینک، دکان بھی بند نہیں ہوتی کہ پھٹا لگا کے چلے جائیں کہ جی میرے کزن کی شادی ہے جی، میں تو جا رہا ہوں 3 دن کے لیے دکان بند کر کے. کوئی نہیں کرتا. دفتروں میں چلتا ہے کہ جی میرے کزن کی شادی ہے، مجھے 4 چھٹیاں چاہیے، 6 چھٹیاں چاہیے، کزن کی شادی ہے. یعنی اتنی شاید کزن کو خوشی نہیں ہے شادی کی جتنی آپ کو اس کی شادی کی خوشی. آئی ایم سوری. اینی وے، تو یہ کاروبار کی شرائط کڑی. پھر جو کاروبار کو چلانے کی ترکیبیں ہیں، جب آپ جاب کرتے ہیں آپ وہ نہیں لڑاتے، وہ الٹیمیٹلی اس کی ذمہ داری جس کا بزنس ہے، وہ آپ کو اس میں سے کچھ بتاتا ہے، کچھ آپ سے پوچھتا ہے، کچھ شیئر کرتا ہے، لیکن ایکچولی تو وہ خود لیڈ کرتا ہے نا اس کو. تو پھر آپ کو لیڈ کرنا ہے، آپ کو تمام آئیڈیاز جنریٹ کرنے ہیں، آپ کو لوگوں کو سمجھانے بھی ہیں، پھر آپ کو جو ٹیم آپ کی جتنی بھی چھوٹی بڑی ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ کو، اور پھر آپ کو صحیح فیصلے کرنے ہیں. اس لیے کہ ہر فیصلے کا بوجھ آپ پہ ہے، کیونکہ آپ کا فیصلہ سب سے بڑا ہے. ایک عام مینیجر کا فیصلہ بھی ایک بڑے سیٹ اپ میں اس کی نامنل ویلیو ہوتی. اگر اس میں کوئی بڑی غلطی بھی ہو جائے تو وہ بہت بڑی اس کا نقصان نہیں ہوتا اس کا. لیکن یہاں تو ہر فیصلے کا آپ کا نقصان ہے یا فائدہ ہے.
تو اور آپ کو فیصلے کرنے ہیں، آپ کسی اور پہ ڈال نہیں سکتے، آپ ان کو لنگر آن بھی نہیں کر سکتے کہ آج میرا موڈ نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، میں کل کروں گا، پرسوں کروں گا، یہ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ تو میں باتیں بہت سی میں اس پہ کر سکتا ہوں، لیکن سم اپ یہ ہے کہ کاروبار کرنا نوکری کرنے کی نسبت کئی گنا زیادہ مشکل ہے، کئی گنا زیادہ محنت طلب ہے، ہاں لیکن کئی گنا زیادہ ریوارڈ بھی ہے اس کا۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں اور دل لگا کے اور محنت کرتے ہیں اور پوری جان مارتے ہیں تو اس کا ریوارڈ جاب کی نسبت اتنا ہی زیادہ بڑا ہے۔ جتنی آپ نے زیادہ مشقت کی ہے اتنا ہی زیادہ بڑا آپ کو ریوارڈ بھی ملے گا۔ اور ہمارے یہاں ریوارڈ آپ مانیٹری ٹرمز میں پیسوں میں کاؤنٹ کرتے ہیں نا، تو یقیناً آپ کی انکم ماشاءاللہ بہت اچھی ہوگی کہ اگر آپ اپنا بزنس کرتے ہیں، آپ اور محنت کر لیں گے، آپ اس کو اور ایکسپینڈ کر لیں اور کر لیں، اور آپ ٹاٹا ہو جائیں یا میاں منشا ہو جائیں تو کون روکتا ہے، بل گیٹس ہو جائیں تو کوئی روکتا تو نہیں آپ کو نا، کسی زمانے میں کسی نے بھی نہیں روکا کسی کو بھی، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اپنی وجہ سے لمٹ ہوتے ہیں، کبھی اپنی کیپیبلٹی کی قابلیت کی وجہ سے لمٹ ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنی محنت کی وجہ سے لمٹ ہوتے ہیں کہ ہم ایک حد سے زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، ویڈیو بنانی ضروری ہے، لیکن کھانسی بہرحال میری آپ کو ناگوار گزر رہی ہوگی، اس کے لیے بڑی معذرت۔ سو یہ فیصلہ کر لیجئے اچھی طرح سوچ کے میرٹ پہ کہ جاب یا بزنس، ایک دفعہ کر لیجئے۔ اور ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بہت جاننے والوں نے فارماسیوٹیکل میں یہ بڑا شوق ہے لوگوں کو کہ 2 4 5 10 20 سال کے بعد وہ کہتے ہیں جی میں اپنا کام کروں گا، دیکھیں جی میں اتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہوں، دیکھیں جی میرے بزنس یونٹ کا بزنس جو ہے وہ سال بھر میں 5 ارب روپے کا بزنس تو میرا یونٹ کرتا ہے، تو میں اپنا کیا 5 کروڑ کا بھی نہیں کر سکوں گا، یہ کیا بات ہوئی، میں اتنا بڑا مینیجر ہوں، میں اتنا یوں ہوں فلاں ہوں، میں اپنا کام کروں گا۔ 99.9% فیلئر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی شرائط ہی نہیں سمجھی، اور وہ اسی خیال میں رہے کہ جی میں وہ بزنس 5 ارب کا میں چلا رہا ہوں، وہ آپ نہیں چلا رہے، وہ آپ کو بنا بنایا ملا ہے، اور اس کے بنانے میں پچھلے شاید 25-30 سال لگے ہیں، اور اس میں بہت لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے۔ ہاں اب اس کا پورٹ فولیو آپ کے پاس ہے، آپ کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے، میں اس کو میں بالکل ڈیگیٹ نہیں کر رہا ہوں، آپ کا بھی اس میں بڑا حصہ ہے، لیکن آپ کا زیرو سے آپ نے شروع نہیں کیا۔ اگر آپ زیرو سے 5 بلین پہ لے کے گئے ہوتے پھر آپ کلیم کرتے تو یو ور رائٹ۔ اگر آپ اسے 4.25 سے 5 پہ لے گئے ہیں یا 4.5 سے 5 پہ لے گئے ہیں تو یہ اتنا بڑا کلیم نہیں ہے۔ سو فیصلہ کر لیجئے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے مطابق اس ڈائریکشن میں ایک ہی ڈائریکشن میں کام کیجئے، دوسری کھڑکی بند کر دیجئے۔ وہ جب کھولنی ہوگی تو اس کو بند کر کے کھولیے گا، اس کے ساتھ مت کھولیے گا، ورنہ کانفلکٹ ہو جائے گا آپس میں اور آپ کو بڑا نقصان پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔